تو اب بات کر لیتے ہیں صوبوں میں کیا معاملات ہیں، خاص طور پہ کے پی اور پنجاب میں اس وقت جو نمبرز ہیں وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. تو کے پی کی بات کر لیں تو وہاں پر پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ ہیں ان کی تعداد 90 ہے اور وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے. خیبر پختونخوا کے یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی پارٹیوں کی کیا پوزیشن ہے. 85 یہاں پہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں. دور تک کوئی مقابلہ نہیں ہے، بہت دور تک. اس کے لیے انہیں جو تعداد چاہیے وہ ریکوائرڈ سے زیادہ ہی ہے، تو وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. اب پنجاب کی صورتحال بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ پنجاب میں کس کا پلڑا بھاری ہے. 137 کے ساتھ مسلم لیگ نون یہاں آگے ہے اور انڈیپینڈنٹ یعنی پی ٹی آئی حمایت یافتہ 116 ہے اور آزاد 22 ہے. اب یہاں پہ انڈیپینڈنٹ نے تگڑا مقابلہ دیا ہے، لیکن اب وہی بات ہے نا صدف کہ آگے دیکھنا پڑے گا. لیٹ می مینشن پیپلز پارٹی نے یہاں بہتر پرفارم کیا ہے لاسٹ ٹائم سے. پہلے ان کی 6 سیٹیں تھیں، اس بار ان کی 10 سیٹیں. اور میرے خیال سے اس میں شہری رحمان اور علی بدر جو ہیں ان کو بہت کریڈٹ جاتا ہے، جس طریقے سے انہوں نے بلاول کے ساتھ وہاں پہ تمام تر کیمپیننگ کی. کیمپیننگ کے بعد پیپلز کہا جاتا ہے نا، پیپلز پارٹی تو بالکل ڈیڈ ہارس ہو گئی ہے پنجاب میں، لیکن اس بار انہوں نے بڑا زبردست یہاں پہ پرفارم کیا ہے. اور اگین جو ہم نے شو کے ابتدائی میں بات کی تھی کہ رات میں جیت رہے تھے، صبح ہار گئے، تو وہ عطا تارڑ اور بلاول والا کیس بھی ہمارے سامنے ہے. اور بلاول نے آ کے ہمارے چینل پہ کہا، انہوں نے کہا میں آپ کا ہی چینل اے آر بائی دیکھ رہا تھا، رات تک تو میں جیت رہا تھا، صبح میں اٹھا اور میرے رات تک 61,000 ووٹ تھے اور جب میں صبح اٹھا تو میں وہاں سے ہار گیا. تو ان کے لیے تھوڑا سرپرائز تھا کیونکہ وہ بڑا کلیم کر رہے تھے کہ میں لاہور کی نشست نکال لوں گا. ایبسلیوٹلی. تو اب اس پہ ذرا ہم بات کر لیتے ہیں پنجاب کی جو صورتحال پہ. الفت مغل ہمارے ساتھ موجود ہے. الفت، پنجاب میں تو نون لیگ نے بہت ہی زبردست قسم کا پرفارم کیا ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ ہے پی ٹی آئی بیکڈ، انہوں نے بھی پیچھا نہیں چھوڑا ہے اور وہ بالکل ٹیل پہ ہیں. 135 بمقابلہ 116. کیا ہونے جا رہا ہے اب آگے پنجاب کی سیاست میں الفت؟ جی بالکل، جیسے کہ انتخابی نتائج اب تک آ چکے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون نے 137 نشستیں حاصل کی ہیں اور جو موسٹلی آزاد امیدوار جیتے تھے، جو حقیقی آزاد امیدوار ہیں جن کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کی اکثریت نے بھی اب تک مسلم لیگ نون کا رخ کیا ہے اور مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. یہ پہلی بار ہے کہ پہلے پولیٹیکل پارٹیز خود رابطے کرتی تھی، سیاسی قیادت آفرز دیتی تھی، کسی کو وزارت کی آفر، کسی کو ان کے علاقے کے ترقیاتی پروجیکٹس تھے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ خود سے جو امیدوار جو جیتے ہیں وہ ویڈیو بیان جاری کریں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو اس وقت اگر ہم بات کریں تو پنجاب کی حد تک مسلم لیگ نون کی پوزیشن اچھی خاصی مستحکم ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی کی 10 نشستیں ہیں، پیپلز پارٹی بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی جائے گی. کاف لیگ کی کچھ نشستیں ہیں وہ بھی جائے گی. تو مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہوئی ہے اور کچھ انتخابی عذرداریاں ہیں جو جن کچھ نشستوں کو چیلنج کیا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون پنجاب کی حد تک حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ چکی ہوئی ہے. اچھا، ساتھ ہی رہے گا الفت. ہمارے ساتھ پشاور سے بیورو چیف ضیاء الحق بھی ہیں. خیبر پختونخوا کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں. جیسے کہ وہاں پہ آزاد ارکان جیتے ہیں، ریکارڈ انہوں نے قائم کیا ہے اور دیکھا جائے تو پی ٹی آئی بیکڈ یہ آزاد ارکان ہے اور 3rd ٹائم ہوگا اگر پی ٹی آئی یہاں حکومت بنا لیتی ہے، لیکن کیسے بنائے گی اس پر بات کر لیتے ہیں. ضیاء بتائیے گا کیا آپ کو یہاں پہ ساری خبریں ہیں اور کیا اب ود ان دا پارٹی کا اسٹرکچر تو وہ نہیں ہے، لیکن کیا کچھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ جی میں نے بننا ہے سی ایم، میں نے بننا ہے سی ایم؟ ذرا ہمیں اوور آل صورتحال بتائیں آپ، کیونکہ سنگل لارجسٹ پارٹی وہاں پہ پی ٹی آئی بیکڈ آزاد ارکان کے طور پہ. جی، یہ پاکستان تحریک انصاف اگر 2013 سے دیکھیں تو بتدریج یہ خیبر پختونخوا میں جو ان کی نشستیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. 35 نشستوں سے 2013 میں انہوں نے شروع کیا تھا، پھر 74 نشستوں پہ آئے اور آج ان کی 88 نشستیں اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو آزاد اراکین ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور تحریک انصاف بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ ہمارے ممبران ہیں. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو وہ 88 کے قریب بنتے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تحریک انصاف کو تو خیبر پختونخوا میں بتدریج وہ کافی پذیرائی مل رہی ہے. جہاں تک اب الیکشن ہو چکا ہے، تمام لوگ آزاد آئے ہوئے ہیں، تو یہاں پر تحریک انصاف میں اس وقت لیڈرشپ ان کی روپوش ہے، چاہے وہ صوبائی صدر ہو علی امین گنڈاپور ہوں یا اس طرح دوسرا جو ایم پی، زیادہ تر ایم پی ایز ابھی تک روپوش ہیں کیونکہ ان پر مقدمات ہیں. تو اس حوالے سے اس وقت جو یہاں پہ ہم جو تنظیم سازی یا مشاورت کا عمل دیکھ رہے ہیں وہ بہت کم ہی دیکھنے کو مل رہا ہے. کہ ایک مشتاق غنی ہیں جو سابق اسپیکر، اب موجودہ بھی اسپیکر ہیں، وہ اس وقت کافی متحرک ہے. تو اس وقت مختلف نام جو اس میں تحریک انصاف میں گردش کر
کر رہے ہیں اور مختلف گروپ وہ اپنے لیے لابنگ کر رہے ہیں. ان میں ساؤتھ سے جنوبی اضلاع سے بھی گروپ بن رہے ہیں, وسطی خیبر پختونخوا سے بھی بن رہے ہیں, اور شمالی کوئی نام سامنے آئے ابھی تک؟ شمالی علاقہ جات جو خیبر جی علی امین گنڈاپور چونکہ صوبائی صدر ہے, ان کا نام بہت ہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہارڈ فیورٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے. اس کے علاوہ اسپیکر جو ہے مشتاق غنی, اس کے علاوہ جو نوشہرہ سے جنہوں نے پرویز خٹک کو ہرایا ہے, خلیق الرحمان, یوسف ترن, مختلف نام سامنے آ رہے ہیں. لیکن چونکہ ابھی ان کی کوئی مشاورت ہوئی نہیں ہے, یا یہ آن لائن ہی سب تقریباً واٹس ایپ پہ اور موبائل پہ ہی ان کی مشاورت ہو رہی ہے, کوئی باضابطہ ان کی میٹنگ بھی نظر نہیں آ رہی کیونکہ ان کو خطرات ہیں گرفتاریوں کے. ایشو ہے. ٹھیک ہے آپ کے پاس دوبارہ بھی آئیں گے, لیکن پھر ذرا لاہور چلتے ہیں. الفت, یہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ یہاں پہ وزارت اعلیٰ کے لیے کون سا نام زیر گردش ہے؟ کیونکہ کچھ الیکشن سے پہلے یہ بھی خبریں تھیں کہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی آئی پی پی سے, اسی لیے تو ہوئی تھی, وہ وزارت اعلیٰ کے معاملات بھی تو آگے پیچھے ہوئے تھے. تو کیا ایسا ہی ہے؟ کیا علیم خان کا کوئی نام وغیرہ ہے یا پھر نون لیگ سے ہی آئے گا؟ دیکھیے جی, اگر یہ تو مسلم لیگ نون کو بڑا دل کرنا پڑے گا. اگر دیکھا جائے پارٹی پوزیشن دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون اپنی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ لے کر آئے. لیکن اگر مسلم لیگ نون اپنے اتحادیوں کو اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے تو علیم خان صاحب ایک ایسا نام ہے جو کہ سب کو قابل قبول بھی ہو سکتے ہیں, اور خود مسلم لیگ نون کے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. وہ ایک اچھے ورکر بھی ثابت ہو سکتے ہیں, پنجاب کے لیے وہ ایک اچھا کام بھی کر سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ یہ فیصلہ مسلم لیگ نون نے کرنا ہے. مسلم لیگ نون کے اندر بھی تقریباً 3 سے زیادہ جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں جن کے نام اس وقت تک سامنے آ چکے ہوئے ہیں. مریم نواز شریف صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے. حمزہ شہباز شریف پہلے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں, وہ بہت کم عرصے کے لیے رہے لیکن وہ بھی رہ چکے ہیں. ملک احمد خان جو کہ قصور سے اور مسلم لیگ نون میں اچھی خاصی اثر و رسوخ رکھتے ہیں, تو ملک احمد خان کا نام بھی وہ بھی مسلم لیگ نون کے حلقوں میں گردش کر رہا ہے. شہباز شریف صاحب کا نام نہیں ہے ساری لسٹ میں. شاید پنجاب شہباز شریف صاحب وفاق میں جائیں جو ہمارے اب تک کے ذرائع کے مطابق, کیونکہ اس کا تمام تر گزشتہ روز ایک اجلاس ہوا تھا, تقریباً 3.5 گھنٹے یہ اجلاس چلا تھا, بڑا طویل ترین اجلاس تھا. اس میں مسلم لیگ نون کے جو اندرونی معاملات ہیں اس پر ڈسکشن کی گئی ہے, اور اعظم نذیر تارڑ جو کہ سابق وفاقی وزیر قانون ہیں, انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے پارٹی نے تمام تر اختیارات پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف کو دے دیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف اپنے کسی بہت قریبی کو اس کے لیے چوز کرتے ہیں, یعنی کہ اپنے گھر کا بندہ میاں مریم نواز شریف صاحبہ, یا پھر وہ اپنے اتحادی عبدالعلیم خان صاحب کو وزارت اعلیٰ کے لیے منتخب کرتے ہیں, یا پھر لیکن الفت یہ تو ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جب حمزہ کو وزارت ملی تھی, سی ایم شپ ملی تھی, تب بھی یہ ہوا تھا کہ جی خاندان سے باہر نہیں جانے دی جاتی سی ایم شپ. تو یہاں پر بھی اب بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ پیٹرن وہی ریپیٹ ہوگا, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ مریم کے سر پہ ہما بیٹھتا ہے یا پھر حمزہ, یا پھر جیسے کہ آپ نے کہا کہ شہباز شریف کا نام فی الحال اس میں نہیں ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, لیکن یہ شریف فیملی سے باہر نہیں جا رہی ہے سی ایم شپ. جی یقیناً ہم نے جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو وہی دیکھا ہے, لیکن اب چونکہ سیاست کے بہت سارے معاملات چینج ہو گئے ہیں, تنقید ہوتی ہے سوشل میڈیا پر, اور خاندانی سیاست اچھی خاصی اس وقت تنقید کی زد میں ہے, تو اس کا فیصلہ بہرحال مسلم لیگ نون نے کرنا ہے. مسلم لیگ نون یہ الیکشن جیتی تو ہے, لیکن مسلم لیگ نون پولیٹیکلی بہت زیادہ ابھی بھی مسائل اور مشکلات کا شکار ہے. تو اب مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست کا خود تعین کرنا ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں. وہ کیا اپنی فیملی کے اندر تک رہتے ہیں یا پھر وزارت اعلیٰ کسی اور کو دیتے ہیں اور ایک بڑا پن کا مظاہرہ کر کے پاکستان کی سیاست, یا مسلم لیگ نون اپنی سیاست کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور جو پارٹی ورکرز ہیں, جو کارکن ہیں, ان تک یہ چلے. یہ تو پھر وقت بتائے گا, کیونکہ بہت زیادہ اس وقت میٹنگز ہو رہی ہیں, ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے. الفت, آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ.